بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، آج آپ کے ساتھ 2-3 خبریں شیئر کرنی ہیں اور کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں جن پہ روشنی ڈالنی ہے، اپنا تجزیہ دینا ہے، اپنی رائے دینی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مسلسل کئی دنوں سے لکھ بھی رہا تھا اور کہ اپنی ویڈیو لاگس میں بھی کہہ رہا تھا کہ وزیر قانون بتائیں کہ کس کے کہنے پہ انہوں نے 2 جونیئر ججز کو اپوائنٹ کرنے کے لیے سپریم کورٹ کا جج اپنا ووٹ دیا تھا، پھر استعفیٰ دینا پڑا۔ میرے پاس اس وقت معلومات تھیں، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ وزیر قانون خود بولیں، اور میں نے اشارتاً بھی کہہ دیا تھا کہ ایک ادارے کے لوگوں کے کہنے پہ، حکام کے کہنے پہ انہوں نے ایسا کیا تھا۔ تو اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جنرل باجوہ جو ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ بیہیو کریں گے اور ایسا کوئی سٹانس حکومت کے خلاف نہیں لیں گے، اور گارنٹی انہوں نے لی تھی بقول لا منسٹر کے، اور تو انہوں نے پھر ووٹ دیا اور 2 جونیئر ججز جو آ کے سپریم کورٹ کے جج بنے، اس پہ ووٹ دیا، پھر ان کو استعفیٰ بھی دینا پڑا، اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے خبر دی تھی اس وقت بھی کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی کے مسئلے پہ ووٹنگ ہوئی تو چیف جسٹس کو شکست ہو گئی۔ وہ شکست ایسے ہوئی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس طارق مسعود، وزیر قانون اور 2 اور ممبران تھے جنہوں نے ان کی تجاویز کو ریجیکٹ کر دیا تھا جو وہ جونیئر ججز کی لائے تھے۔ تو پھر چیف جسٹس صاحب نے سابق آرمی چیف سے مدد مانگی، یا سابق آرمی چیف نے چیف جسٹس کو مدد دی، کیونکہ وہ دونوں رابطے میں تھے۔ اس کی وجہ یہ محسوس ہوتی ہے کہ جب پنجاب میں حمزہ شہباز کو ہٹایا گیا، عدالتی فیصلے کے ذریعے ہٹایا گیا، اور چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا، اس ساری گیم کا حصہ کون کون تھا؟ اس ساری گیم کا حصہ جنرل باجوہ صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ جنرل باجوہ صاحب نے ہی چودھری پرویز الہی کو چیف منسٹر بنایا۔ اب تو اس میں کوئی خفیہ بات نہیں رہ گئی۔ چودھری پرویز الہی بھی اعتراف کر چکے ہیں، جنرل باجوہ بھی اعتراف کر چکے ہیں، چیف جسٹس صاحب بھی ریٹائرمنٹ کے بعد اعتراف کر لیں گے کہ جی انہوں نے مدد کی۔ تو اس وقت انہوں نے شاید مدد مانگی کہ جی یہ دیکھیں جی گورنمنٹ جو ہے، میں اپنے ججز کو لانا چاہتا ہوں، بڑے اہل ججز ہیں، لوگوں کے وہ جونیئر ہیں، تو اس حوالے سے آپ ہماری مدد کریں۔ تو میری معلومات کے مطابق جنرل باجوہ نے وزیر اعظم شہباز شریف سے اس ضمن میں بات کی، اور ایک حساس ادارے کے سربراہ نے بھی بات کی کہ جی اس سلسلے میں آپ چیف جسٹس کے ساتھ تعاون کریں۔ تو لا منسٹر جو ایک وکیل بھی ہیں، وکیلوں کی سیاست میں بڑے متحرک ہیں، لاہور بار کے الیکشن بھی لڑ چکے ہیں، جیت بھی چکے ہیں، تو انہوں نے ووٹ دیا، جس پر ان پہ بڑی شدید تنقید ہوئی اور ان کو استعفیٰ دینا پڑا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کس کس گیم کا حصہ تھے؟ سوائے اپنے کام کے، میرے خیال سارے کاموں میں وہ ملوث رہے۔ اپنا کام جو تھا وہ پتہ نہیں کس انداز میں کیا نہیں کیا، یہ بھی آنے والا وقت ہی بتائے گا، بلکہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں بھی آ چکی ہے یہ بات کہ جی جو تحریک طالبان پاکستان کالعدم کے ساتھ جو معاملات طے کیے اور وہ پاکستان آئے اور دہشت گردی میں اضافہ ہوا، تو وہ ساری ڈیل جو ہے جنرل باجوہ نے، جنرل فیض نے اور عمران خان نے کی تھی۔ تو یہ ناظرین بتانا تھا کہ اپنا کام کیوں نہیں کرتے، اور وہاں اگر کسی جونیئر کی سفارش کی جائے فوج کے سسٹم کے اندر کہ اس کو پروموٹ کر دو، تو کیا آرمی چیف کسی سیولین کی بات مانے گا؟ کسی وزیر اعظم کی بات مانے گا؟ کسی چیف جسٹس کی بات مانے گا؟ یقیناً نہیں مانے گا، اور ماننی بھی نہیں چاہیے۔ تو فوج کا سربراہ جو سابق ہے جنرل باجوہ، وہ اس طرح کے کاموں میں ملوث رہا، عدلیہ کو مینج کرتا رہا۔ عدلیہ کو مینج کیا گیا، ثاقب نثار کو، نواز شریف کو سزا دلوائی گئی۔ کس کیس میں؟ کہ جی بیٹے سے تنخواہ نہیں لی۔ بھئی بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، آپ نے سزا دے دی، پھر تاحیات پابندی بھی لگا دی اس پہ ثاقب نثار کے ذریعے۔ تو قوم سے معافی مانگے نا جنرل باجوہ صاحب، آ کے قوم سے خطاب کریں کہ ٹی وی انٹرویو دیں۔ یہ جو انٹرویو دیتے ہیں
بلا کے آف دی ریکارڈ بات کرتے ہیں، آن دی ریکارڈ کرتے ہیں اور آف کیمرہ بات کرتے ہیں، تو آ کے ایک دفعہ معافی مانگ لیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے سے غلطیاں ہوئیں، اسٹیبلشمنٹ نے کہ ابا نے جو ہے ایک نکاح پالا تھا، وہ نکاح اب اسٹیبلشمنٹ کے قابو میں نہیں رہا. یعنی نکے کا ابا مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک خطاب دیا تھا جنرل باجوہ کو، نکے کا ابا. تو نکے کا ابا جو ہیں جنرل باجوہ صاحب ہیں. اب انہوں نے اعتزاز احسن صاحب بڑی اچھی مہم چلا رہے ہیں، وکلا کی تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ جی چیف جسٹس کے ساتھ کا بالکل کھڑا ہونا چاہیے. بھئی آپ کھڑے ہوئے تھے نا افتخار چودھری کے ساتھ، جناب اعتزاز احسن صاحب، اس نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ؟ ریکارڈ ایک کے لیے $6 بلین اس قوم کو دینے پڑے، اور $6 بلین کے علاوہ جو نقصان ہوا اس ملک کا وہ اعتزاز احسن صاحب اپنی فیسوں میں سے دے دینا. کہتے تھے ریاست ماں کی جیسی، اب ریاست کو باپ جیسی نہ بنائے نا. اب پی ٹی آئی کو ایک باپ کی ضرورت ہے نیب کی، تو وہ انہوں نے ڈھونڈ لیا ہے. تو پی ٹی آئی کو چاہیے کہ سیاسی پارٹی بن کے رہے، سارے نہ ڈھونڈے. کسی بھی سیاسی جماعت کو سارے نہیں ڈھونڈنے چاہیے، عوام کے زور پہ اپنی پالیٹکس کرنی چاہیے اور اقتدار میں آنا چاہیے. دوسری بات میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو اختیارات واپس دیے جا رہے ہیں. کیوں دیے جا رہے ہیں؟ کہ جی سپریم کورٹ سے مداخلت کبھی ہو جاتی ہے، کبھی ایوان صدر سے ہو جاتی ہے، کبھی گورنر سے ہو جاتی ہے کہ الیکشن کی تاریخ مقرر کی جائے، شیڈول. تو قانون کی تیاریاں آخری مراحل میں ہیں، اور عید کے فوراً بعد قومی اسمبلی اور سینٹ سے یہ بل پاس کرا لیا جائے گا. 1973 کا اوریجنل قانون واپس آ جائے گا، جس کے تحت الیکشن کمیشن کو با اختیار بنایا جائے گا. سپریم کورٹ کو بے اختیار بنایا جا رہا ہے، چیف جسٹس کو، اور اس کے اختیارات کو پارلیمنٹ نے بل پاس کیا ہے جس کو انہوں نے اسٹے دے دیا ہے. وہ اسٹے بھی عجیب و غریب انداز میں دیا، اس پر بھی بات ہو چکی ہے. دوسرا ایک بل کل سینٹ کے ریکوزیشن کیا گیا ہے، وہاں پہ پاس کرایا جا رہا ہے، جس میں سپریم کورٹ ریویو بل جس کا نام ہے کہ جی اپیل کا رائٹ جو ہے وہ مل جائے گا. یہ قومی اسمبلی بل پاس کر چکی ہے، اب سینٹ پاس کرے گا. سینٹ کے چیئرمین جو ہیں صادق سرجانی عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب گئے ہوئے ہیں، تو قائم مقام چیئرمین مرزا محمد افریدی جو ہیں وہ اجلاس کی کل صدارت کریں گے. دوسری ایک اور بات کرنی چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی مذاکرات کے لیے راہ ہموار کر رہی ہے تحریک انصاف اور گورنمنٹ کے درمیان. تو ہمارے ایک دوست ہیں، سینئر صحافی ہیں، عظیم چودھری صاحب، انہوں نے 29 ستمبر 2022 کو اپنا ایک کالم لکھا تھا. اس میں انہوں نے پس منظر بتایا تھا کہ جماعت اسلامی نے ایوب خان کے دور میں، یحییٰ خان کے دور میں اور باقی ادوار میں کیا کیا رول پلے کیا اس ملک کی پالیٹکس میں، مثبت کردار ادا کیا. میاں طفیل صاحب کا کیا کردار تھا. تو انہوں نے اس وقت بھی نشاندہی کی تھی اپنے کالم میں چند ماہ پہلے ہی کہ جی واحد جماعت ہے جماعت اسلامی جو تحریک انصاف کو، نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو قریب لا سکتی ہے اور بٹھا سکتی ہے، اور مسائل کا حل آؤٹ آف دی باکس نکالا جا سکتا ہے. تو اس پر مثبت پیش رفت ہو رہی ہے. میاں طفیل صاحب کے داماد ہیں سینیٹر اعجاز چودھری صاحب، ان کو اس کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے. تو یہ چند باتیں میں نے عرض کرنی تھی. اب آخری ایک جو بتانی ہے بات کہ جی آزاد کشمیر کے اندر میوزیکل چیئر کا کھیل جاری ہے. بیرسٹر سلطان محمود جو کبھی پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے، پھر پی ٹی آئی میں آ گئے، ابھی انہیں صدر آزاد کشمیر بنایا ہوا ہے. انہوں نے ایک فارورڈ بلاک بنا دیا تنویر ریاض کی ریلی کے بعد. تو عمران خان آزاد کشمیر میں اپنی گیم ہار چکے ہیں، کیونکہ ان کا نامزد کردہ ایم ایل اے وزیر اعظم نہیں بن پا رہا. اجلاس ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، پھر ملتوی ہو جاتا ہے، ہوتا ہے پھر ملتوی ہو جاتا ہے. 4 دن سے یہ کھیل جاری ہے. سمیع اللہ کلیم اللہ کی بال میں، کبھی بال اس کے پاس کلیم اللہ کے پاس چلی جاتی، کبھی سمیع اللہ کے پاس چلی جاتی ہے. تو یہ کھیل وہاں مظفر آباد میں جاری ہے. ایک بات تو طے ہے کہ مظفر آباد میں جو گیم جاری ہے، تحریک انصاف پارلیمانی سیاست میں وہاں آؤٹ ہو رہی ہے، عمران خان کی وہاں بات نہیں مانی جا رہی. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آگے کیا گیم ہونی ہے، کیا گیم چل رہی ہے اور کیا گیم کھیلی جائے گی. وہی گیم کھیلی جائے گی جو عمران خان نے
3 افراد شخصیات کے ساتھ مل کے نواز شریف کے خلاف کھیلی تھی، اب وہی گیم ان کے خلاف بھی کھیلی جائے گی۔ شکریہ ناظرین۔